تو امیر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحب اور یہ جو پیور ڈسکشن کی ٹیم ہے، خدا کا سلام ہو، تو میں یہاں پہ حاضر ہوں، تو جیسے ہی آپ چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ویلکم مسٹر زاہد خان صاحب، اور میں ایڈمنس ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اب یہ پروگرام اجالا میم کے حوالے کرتا ہوں، وہ پروگرام بھی سنبھالیں اور بات چیت بھی کریں۔ میں کچھ بزی رہوں گا کچھ ٹائم، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے، شکریہ۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہم کل جہاں سے ربط ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ چاہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی ان سے عالم ارواح میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ پلیز آپ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا آپ کی ان سے کوئی بات چیت بھی ہوئی، تو یہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے، تھینک یو۔ محمد علی جناح سے بھی میری کئی ملاقاتیں ہوئیں، ایک تو 2 دن پہلے ہی ہوئی، اس کے متعلق بھی اگر آپ چاہیں تو میں معلومات دے سکتا ہوں۔ تو محمد علی جناح اور اقبال کا پہلے تو یہ پرو یورپین تھے جب تک یہ یورپ میں رہے، بعد میں یہ اینٹی یورپ ہو گئے، تو پہلے ادھر انتہا پھر ادھر انتہا۔ اقبال پر سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور 4 ملاقاتوں میں پہلے میں نے اقبال کو بہت اچھی دنیا میں دیکھا، پھر ایک اور مقام ہے کہ اقبال کو بھی نیچے جانا پڑتا ہے، اور یہ جان لیں کہ اقبال اپنے وقت کا ولی تھا، اس پہ بہت سی چیزیں کھول دی گئی تھیں۔ تو اب جب یہ نیچے جاتا ہے تو اسے بھی پھر نیچے جا کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ عالم ارواح میں یہ بات اس پہ کھل گئی تھی کہ غلام احمد قادیان کون ہے۔ تو پہلے تو یہ پازیٹیو تھا۔ اس کے بعد محمد صاحب سے محمد عربی سے اس کی کئی ملاقاتیں جب یہ جسم کے ساتھ تھا ہو چکی تھی۔ تو محمد صاحب جو ہیں، محمد عربی، وہ عالم ارواح میں غلام احمد قادیان سے بہت کھچے ہوئے ہیں، اور غلام احمد قادیان جو ہیں یہاں عشق محمدی میں ڈوبے ہوئے، اور عالم ارواح میں جا کے ہکا بکا ہو گئے جب محمد عربی سے واسطہ پڑا کہ ان کا رجحان اور ان کے خیالات کیا ہے۔ جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ محمد صاحب سے کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور جب جسم تھا زمین پہ ہی، یہ ایک ہی شعر کا میں ذکر کر دیتا ہوں جو میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ تو جب زمین پہ تھے جسم کے ساتھ، تبھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عالم برزخ کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، کبھی انبیاء عرش پر ہوتے ہیں، کبھی فرش پر، کبھی نیچے جا کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اپنی امتوں کے لیے۔ لیکن اس نے اپنی شاعری جو ہے
یہ اس کا مشاہدہ ہے، لیکن اس نے اپنے راز کھولے نہیں۔ پھر یہ پیچھے ہٹا ہے جماعت احمدیہ سے، جب دیکھا کہ محمد صاحب تو کھچے کھچے سے ہے، یہ غلام احمد قادیان سے، تو پھر یہ پیچھے ہٹا ہے۔ لیکن پیچھے ہٹ کر پھر یہ شخص دوسری طرف آیا ہے، اقبال، کہ احمدیت جو ہے اس کے خلاف نظریہ اس کا ابھرا، پہلے احمدیت کی طرف رجحان، پھر خلاف۔ اب اگر یہ اب بتا دیتا کہ میری شاعری جو ہے یہ مشاہدت الہی ہے، تو اس اقبال پہ آج بھی لانتیں پڑتی، کجا اس کا دن منایا جاتا، اور اس کا وہ حال ہوتا جو غلام احمد قادیان کا نہیں ہوا، بلکہ اس کا برا حال ہوتا، کیونکہ یہ جرمنی میں رہ کر کافی سال یہاں اس نے گزارے تھے، پھر اس پہ اس کا ماضی کھڑیدا جاتا۔ جی محترم، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ علامہ اقبال نیچے کیوں جاتے ہیں؟ انبیاء تو نیچے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ان کی امتیں ہوتی ہیں اور انہوں نے وہاں مطلب ان کو بھی کوئی تعلیم دینی ہوتی ہے، لیکن علامہ اقبال نیچے کیوں جاتے ہیں؟ اس اقبال پہ بھی الہام اور وحی ہوئے ہیں، جیسے ولیوں کو دھکے نیچے کھانے پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی الہام اور وحی ہوئے تھے کہ وہ بتائیں۔ تو یہ اپنے وقت کا ولی ہے، اس پہ بھی بہت سی باتیں کھولی گئی تھی، اس نے شعروں میں بیان کر کے اور اپنی جان بچائی۔ اسی طرح ابو بکر کو بھی نیچے جانا پڑتا ہے جو پہلے خلیفہ ہے، اس ایک مثال دے رہا ہوں، بلکہ سب کوئی، کیونکہ اس نے بھی، اس کے پاس بھی بہت سی ذاتی ہم کلامی محمد صاحب کے ساتھ اور حدیثیں تھیں، اگر وہ بیان کر دیتا تو یہ اسلام میں اتنی سختی نہ ہوتی۔ تو ان کو سب کو، جس نے جو چیز چھپائی، انہیں سب کو نیچے جا کر بتانا پڑتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ کتنی بیسی کی ساٹھ ہوتی ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ میرے جہاں تک مجھے تھوڑا بہت یاد ہے تو وہ یہی ہے کہ الہام اور وہی ایک امانت ہے، اس امانت کو جو بھی صرف اپنے پاس رکھے گا وہ ہضم نہیں کر پائے گا، اس کے نتائج آخرت میں دیکھے گا، یہاں نہیں تو پھر وہاں اس سے بھی زیادہ دھکے کھائے گا۔ تو سب کچھ ولیوں پہ، صالحین پر، نبیوں پر وحی اور الہام جو انسانیت کے متعلق ہوتے ہیں، یہ ایک امانت ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ میرے جہاں تک مجھے تھوڑا بہت یاد ہے تو وہ یہی ہے کہ علامہ اقبال نے بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر مرزا صاحب کی بیعت تو کی تھی، اور میرا خیال ہے وہ مدت تک اس پہ قائم بھی رہے، لیکن جب یہ خلیفہ ثانی کا دور آیا مرزا محمود احمد صاحب کا، تو ان کی جو پولیٹیکل قسم کی انہوں نے چیزیں شروع کی، اور وہاں کوئی کشمیر کمیٹی کا پتہ نہیں سربراہ بننے کا کوئی کانفلکٹ پیدا ہوا مرزا محمود کے اور ان کے درمیان، تو وہاں جا کے یہ ہٹے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے لیے تو شاید ان کی ہمدردیاں اور محبت آخری وقت تک رہی تھی، یہ میرا خیال ہے، مے بی اٹ از رانگ۔
محترم، جہاں تک علامہ اقبال کے فلسفے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، لیکن ان کی شاعری کافی حد تک پڑھی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح کا شاعری ان کی پڑھ کے ہمارے ذہن میں ان کا ایک امیج بنتا ہے، ان کے بیٹے نے جاوید اقبال نے جو ان کے بارے میں کتاب لکھی تھی چاک غریباں اپنا، اس میں جو انہوں نے ان کی شخصیت کا احاطہ کیا ہے بیٹے نے، جو کہ گھر پہ رہتا تھا اور ہر وقت اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، تو وہاں تو بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہی واز ویری آرڈنری پرسن، اور وہ میرا مطلب مذہب کی طرف بھی ان کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا۔ اور یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اول تو ابا جان نماز وغیرہ کم ہی پڑھتے تھے، اور اگر کبھی روزہ رکھ ہی لیتے تھے تو سحری کھانے کے فوراً بعد سے ہی خانسامہ سے پوچھنا شروع ہو جاتے تھے کہ افطاری میں کتنی دیر ہے۔ تو پتہ نہیں اب یہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں۔ جی ہاں، لیکن بہت سی چیزیں محمد صاحب نے غلام احمد جو یہ امام کا دعویٰ ہے ان کا، اس کے متعلق کھولی تھی۔ تو جب وہ چیزیں کھلیں تو اقبال کو احساس ہوا کہ یہ جو دیوار توڑی ہے غلام احمد نے، یہ تو اب پھر کبھی بھی دیوار سلامت نہیں رہے گی، یہ دروازہ جو توڑا ہے یہ پھر بند نہیں ہوگا نبوت کا۔ تو جب محمد صاحب نے بتایا، بلکہ محمد صاحب نے تو یہاں تک بتایا، میں چاہتا تھا کہ غلام شیخ عبد القادر جیلانی کو مسیح بنایا جائے، لیکن وہ بھی اتنا عشق میں مہو تھا کہ جب خدا نے نئی باتیں کھولی تو وہ بھی شک میں مبتلا ہو گیا۔ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، یہ بیٹا جو ہے غالباً جاوید اقبال نام ہے اس کا، تو جس طریقے سے اس نے باپ کو دیکھا، وہ جو اصل پہلو تھا وہ اس میں نہیں کھل سکا، وہ میں کھول دیتا ہوں۔ اقبال نے خود بتایا کہ میرے پاس ولی آتے تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا، بلکہ تہجد میں بھی اور صبح بھی مجھے قرآن کی بہت لذت ملتی تھی تلاوت میں، حتیٰ کہ جب میری آواز بیٹھ گئی اور میں نہیں بول سکتا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اور جو کانسیپٹ ہے پاکستان کا، جو یہ ویژن تھا، وہ تو چلا گیا تھا۔ محمد علی جناح وہ تو دل برداشتہ ہو کے چلا گیا تھا۔ ان کو واپس بلانے والے 4-5 افراد ہیں، جن میں یہ اقبال بھی سب سے زیادہ آگے آگے تھے کہ مجھے دکھایا گیا ہے اور دکھایا گیا تھا کہ پاکستان ضرور بنے گا، اور محمد صاحب نے ان کو بھی الہام کر کے بتایا اور بات کر کے بتایا کہ پاکستان بنے گا۔ تو یہ ویژن تھا۔ اور اس کے فلسفے میں اقبال کے، کیونکہ 4 مقامات پہ دیکھا، چاروں مقامات مختلف ہیں، ایک اچھی دنیا میں دیکھا، پھر نچلی دنیا میں دیکھا، پھر اس سے نچلی دنیا میں دیکھا اس کو، پھر واپس میں نے اس کو اچھی دنیا میں دیکھا۔ تو اقبال مجھ سے خود کہتے ہیں کہ میرا جو فلسفہ یا جو میری شاعری تھی وہ میرے مشاہدات تھے، اور ولیوں کی کثرت ہوتی تھی کہ میرے پاس آتے تھے اور میری رہنمائی بھی کرتے تھے۔ بس ایک بات رہ گئی تھی کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ جو فلسفہ، یہ جو شاعری ہے، اس میں حق تعالیٰ کے الہام بھی ہے، وحی بھی ہے،
اور بہت زیادہ میں یہاں تک ہوتا تھا، میں اگلی اس میں کہ جب یہ اقبال محمد صاحب انتظار کرتے تھے کہ جب تک اقبال نہیں آئے گا تو میں اپنی گفتگو شروع نہیں کروں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ یہ جسم کے ساتھ زمین کے اوپر تھا، زمین پہ رہتا تھا. تو کہتے تھے اس کا باقاعدہ ایک وقت تھا اقبال کا. اور حقیقت پوچھے تو یہ بھی نبی بن سکتا تھا، بنا کیوں نہیں، یہ ایک لمبا مضمون ہے. تو یہ اس کے حالات تھے کہ جب رات کو ایک یا عصر کے وقت ایک کچہری لگتی تھی تو پوچھتے تھے محمد کیا اقبال آ گئے؟ وہ کہتے جی ابھی نہیں آئے. تو کہا کہ پھر انتظار کرو. اتنا قریب تعلق ہے محمد عربی کا ان کے. جی محترم، آپ نے اس ساری گفتگو میں بہت سے حیرت انگیز فیکٹس بیان کیے ہیں اور اس میں بہت سے سوال پیدا ہوئے ہیں. تو اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک دو کر کے ان کا بھی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو یہاں بہت زیادہ عشق محمدی میں گرفتار تھے اور ایسے اشعار لکھتے تھے، بعد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر این بوت بخدا سخت کافرم. یعنی میں خدا کے بعد عشق محمد میں ڈوبا ہوا ہوں، مخمور ہوں، اور اگر یہ کفر ہے تو میں بخدا سخت کافر ہوں. تو یہ سب لکھنے کے بعد وہاں جا کر پھر ان کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہوگا. تو اب ان دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ پہلے پلیز یہ بتائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے غلام احمد کافر تھے، واقعی کافر تھے عشق محمدی میں، اسی لیے تو باتیں نہیں کھول سکے. خدا کے بعد وہ تو ویسے ہی خوش فہمی ہے، اصل کافر یہاں تھے. اسی طرح پول جو وہ بھی کافر تھا عیسیٰ کی محبتوں میں. اور یہ عشق جو ہے یہ اندھا کر دیتا ہے. اور یہاں جو باتیں نہیں کھلتی وہ عالم ارواح میں کھل کے سامنے آتی ہیں. حتیٰ کہ محمد صاحب غلام احمد قادیان سے بہت کھنچے ہوئے ہیں کہ اس شخص نے ایسی باتیں کی ہیں جس سے نبوت کا دروازہ اب بند نہیں ہو سکتا. اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ غلام احمد نے ملنا چاہا تو کہا میرے بیٹے سے پہلے مل، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا اور یوں بھیجا کہ جیسے یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے مل، یہ تجھے گائیڈ کرے گا. تو جی غلام احمد قادیان تو پھر نہ نہیں گائیڈ ہوتے نا. پھر ابھی کوئی کئی مہینے بھی نہیں ہوئے کہ مجھے ایک سفر میں محمد بھی تھے اور دوسرے سفر میں ایک سڑک پہ محمد صاحب تھے، ایک دوسری سڑک پہ جماعت احمدیہ. تو یہ غلام احمد قادیان. تو محمد صاحب اس احمدیت کے جو یہ خلیفہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر نہیں گئے. تو پھر محمد صاحب نے دبی دبی زبان میں مجھ سے کچھ کہا، وہ تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن وہ بتا دیتا ہوں. یہ بڑی لمبی کشف تھی کہ محمد صاحب جماعت احمدیہ کے خلیفہ بھی تھے، وہاں پہ طاہر صاحب بھی تھے، آگے غلام احمد قادیان بھی تھے، اور وہ اپنا نیا منصوبہ بنا رہے تھے زمین پر. تو محمد صاحب نے جو دبی دبی بات کی مجھ سے
وہ تو خیر میں اس وقت بیان دیتا ہوں، لیکن جب غلام احمد قادیان صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ بتا دیتا ہوں، تو مجھ سے کہا کہ اے زائے، جب تیری خلیفہ سے ملاقات ہو تو اس کو کہہ دینا کہ تو اللہ کا مسیح ہے، مسیح الزمانہ ہے، خدا کا دل ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد جو رسول اللہ اس کو کاٹ کر یہاں احمد الرسول اللہ لکھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد احمد الرسول اللہ اس کو لکھا جائے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں کچھ حیران ہوا، دوبارہ پھر میں ادھر پہنچا تو غالباً دوسری طرف جو دنیا تھی وہ وہاں پہ حفصہ بھی تھی، تو حفصہ بھی بیٹھی تھی، محمد صاحب بھی تھے، تو کہنے لگے کہ دیکھ اب یہ میرے اقبال کو بھی نکال، میرے نام کو بھی یہاں سے نکالیں گے۔ پھر حفصہ نے کچھ باتیں بتائیں، بہرحال وہ ذاتی باتیں ہیں، تو میں یہاں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حالات ابھی آئیں گے۔ جی محترم، مجھے یہ والی بات نہیں سمجھ آئی جو آپ کی لاسٹ آڈیو ہے، اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کاٹ کے احمد الرسول اللہ لکھا جائے، یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ جبکہ اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں کہا تو وہ تو خود جا چکے ہیں دنیا سے، تو اس وقت جو پریزنٹ زندہ رسول ہیں، نبی ہیں، وہ تو میرا مطلب اس کا تو آپ کا کلیم ہے کہ آپ ہیں، تو انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ زاہد رسول اللہ لکھا جائے یہاں پہ۔ تو یہ بات نہیں میری سمجھ میں آئی، اس کو پلیز ذرا ایکسپلین کر دیں، تھینک یو۔ اسی جگہ پر مرزا طاہر احمد نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اتنا تنگ ہوں میں یہاں پر، کاش میں آپ کی باتوں پہ توجہ دے کے اگر میں وہ باتیں کھول دیتا تو جماعت احمدیہ میں بڑا تفرقہ بڑھ جاتا، اور پھر یہاں تک ہو جاتا کہ جماعت احمدیہ بٹ جاتی اور کافی لوگ آپ کی طرف آتے اور یہ بکھیرا ہوتا۔ لیکن یہ بٹیرا اور بکھیرا تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ بھی بات نوٹ کر لینا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے تو یہ پیغام دینا ہی دینا ہے کہ غلام احمد قادیان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ لکھیں، محمد کو نکال دیں، تو وہ تو میں نے بتانا ہی بتانا ہے، یا کوئی ان کے خاص جو ہیں ان کو تو بتا دیا میں نے۔ تو یہ بڑی لمبی داستان ہے، مڑ کے اقبال کی طرف آتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ غلام احمد کی جماعت ہے، اور اگر یہ لکھنا بھی چاہیں زاہد رسول اللہ تو یہ لکھ بھی نہیں سکتے، سارے اکٹھے ہو جائیں، بلکہ غلام احمد قادیان بھی واپس آ جائیں تب بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ میری تعلیمات جو ہیں وہ جماعت احمدیہ پر ہتھوڑے کی طرح ہیں، پیس کے رکھ دیں گی جماعت احمدیہ کو۔ تو اس لیے غلام احمد قادیان نے کہا کہ پہلے بالکل آئیڈینٹی ہماری اب مختلف ہو جائے تاکہ یہ جماعت مسلمانوں سے اور اسلام سے بالکل دور ہو کے اپنی آئیڈینٹی قائم کرے۔ تو اس کو جس خلیفے سے بھی ملاقات ہو تو غلام احمد قادیان نے کہا ان کو پلیز کہنا کہ میری ملاقاتیں ہوئیں اور اب یہ محمد الرسول اللہ کی بجائے احمد الرسول اللہ لکھا جائے۔ اس کے لکھنے سے ہی جو بکھیرا اور بکھیرا ہوگا وہ نہایت دیکھنے کے قابل ہوگا۔ پھر جماعت احمدیہ کا ایک رخ اور آئے گا جس میں جماعت احمدیہ
کھل کر سامنے آئے گی اپنی آئیڈینٹی میں، اور پھر اور جو ہے یہ ٹالرنٹ ہوں گے. تو غلام احمد کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم کچھ اور سوچیں گے، کیونکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ زندہ خدا کے ساتھ ہے. تو پھر وہ مڑیں گے آپ کی طرف، تو پہلے یہ کام کرو. تو وہ تو میں نے پھر جو نزدیک کے لوگ ہیں ان کو تو میں نے بتا دیا سب کو، اور یہ جو ملاقات ہوگی اس میں بھی بہت سی باتیں میں بتا دوں گا کہ طاہر احمد کو کیا پیغامات ملے تھے، اب مسرور تجھے کیا پیغامات دے رہا ہے خدا کے ساتھ، اور عالم ارواح کا حال کیا ہے اس وقت، وہ ساری لائف نیوزیں سامنے رکھ کے بتاؤں گا. مانے یا نہ مانے یہ ہمارا کام نہیں ہے. جی محترم، اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ مرزا مسرور صاحب کو کیا پیغام دے رہا ہے خدا تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اگر آپ کے تھرو ان کو پیغام بھجوائے گا تو وہ بالکل نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام ہے اگر ان کو ڈائریکٹ دے تو شاید زیادہ افیکٹو ہو. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ آپ کی کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے، تو اس بارے میں کوئی پروگریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ خدا کا جب الہام اور وحی کرتا ہے تو جب اس معیار پہ کوئی پہنچتا ہے، جب ہوتا ہے یہ معاملہ، تو وہ اس قابل نہیں ہے. جو ابھی تک اس کا خلیہ جو ابھی تک ہے، عالم ارواح میں دیکھ چکا ہوں میں سارا کچھ. تو اب خدا کو مجبور نہیں کر سکتے. کارل مارکس کا بھی یہی تھا کہ مجھے ایک دفعہ خدا 17 سال سے میں معرفت الہی کی، بلکہ خط بھی لکھے کہ میں خدا سے ضرور ملوں گا، نہ الہام کیا نہ وحی آئی. خدا کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو بڑا اجنبی اور بہت عجیب ہے. لیکن ان کے جو آلے دوالے کچھ لوگ ہیں شریف قسم کے، ان کو روایہ میں اور ایسی روایتیں دکھائی گئی ہیں کہ جاگ گئے، لیکن وہ بیچارے خاموش اور اف نہیں کرتے، ایسے جکڑے گئے ہیں اس جماعت کے نظام کے اندر. اس معاملات میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جب ہو جائے گا یہ معاملہ تو اس کے بعد پھر بیچ میں ایسا ہوا کہ میرے کچھ ایسے پروگرام تھے کہ میں وہ وقت نہیں دے سکتا تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں. تو بہرحال جب بھی یہ معاملہ طے ہوں گے تو اس کے بعد جو پیغامات میں دوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں آخرت میں، اور جو یہ نہیں مانے نہیں سمجھے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے آخرت میں. کیونکہ خدا کے پیغامات کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ میٹر نہیں ہے، یہ کھلے کھلے، کیونکہ ان کی خبر انسانیت کو پھر ہونی چاہیے. نہیں ہوگی تو جماعت احمدیہ بھی ٹھوکر کھا جائے گی. تو مجھ سے یہ بعید رکھنا یا کہ امید رکھنا کہ میں وہ باتیں نہیں بیان کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. صوفیہ کی جماعت جو ہے
وہ بھی بٹ گئی ہے، بلکہ علی بھی میری طرف آ گئے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ عالم ارواح میں محمد عربی اور علی کے کیا کیا واقعات ہوئے اور کیا کیا باتیں ہوئیں، تب علی چھوڑ کر میری طرف آ گئے۔ اور صوفیہ کی جو بھاری جماعت ہے وہ بھی اس مشن میں داخل ہو چکی ہے، ون فیملی ورلڈ۔ تو عالم ارواح کے اندر جب آپ پہنچیں گی تو آنکھیں شدت رہ جائیں گی۔ شدت سے مراد، اگر الفاظ صحیح یاد نہیں ہے، کہ حیران ہو جائیں گی ان حالات کو دیکھ کر، کیونکہ وہاں جو یہاں چھپا ہے وہ وہاں کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں تو اندھا پن ہے نا، روحانیت، اور 99% تو اندھے ہیں۔ تو جب روحانیت اگر یہیں کھل جائے تو یہیں سے پھر وہ کچھ دکھائی دیتا ہے کہ زبان گونگ ہو جاتی ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ جو بھی باتیں آپ پرائیویٹ رکھنا چاہیں تو یو ہیو ایوری رائٹ کہ آپ ان باتوں کو پرائیویٹ رکھیں۔ آپ آلریڈی جتنا کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے، میرے جیسے بندے کے لیے ابھی ڈائجسٹ کرنا اس کو اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے یہ ساری آڈیوز آپ کی جو ہیں یہ بعد میں 2-3 دفعہ سننی پڑیں گی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ کئی دفعہ جب انسان پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اوپر تلے آڈیوز آتی ہیں تو اور اس نے پھر اگلا سوال بھی کرنا ہوتا ہے اس کو سمجھ کے غور کر کے، تو کئی دفعہ اس وقت پوری توجہ نہیں دے سکتا، تو میں اس کو بعد میں دوبارہ سنوں گی۔ لیکن ابھی میں اگلا کوشچن کروں۔ جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ دیوار توڑنے پر جو ختم نبوت کی ایک دیوار بنی ہوئی تھی کہ لا نبی آبادی کے حساب سے، تو کیا اس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہیں مرزا صاحب پہ؟ لیکن مرزا صاحب نے تو اس میں سراسر ان کی غلامی میں ہونے کا اور ذلی بروزی وغیرہ کا اس پہ بہت زیادہ اصرار کیا۔ اور باقی یہ کہ ان کے آنے کے بعد، یعنی اگر دیوار ٹوٹی بھی تھی تو اس کے بعد ان کے خلفاء نے تو دوبارہ دیوار تعمیر کر کے پکا سیمٹ کر دیا کہ اب یہ راستہ بند ہو گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں کہ 10,000 مسیح بھی آئیں گے میرے بعد، پھر یہ کہا کہ جاؤ جب دیکھو کہ کسی کے دل پر مینا برسا ہے بارش، تو جاؤ اور اس وحی الہی سے جا کر اس کی اطاعت کرو یا اس کو سنو کہ اب خدا کی رضا کیا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو جس کے کہنے سے محمد صاحب بہت کھنچ گئے ہیں۔ اب یہ بات کہ شریعت اور بڑی غلامی میں آئے گا، تو اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آنے والا نبی بھی تو کچھ بتائے گا نا۔ جو آنے والا مسیح ہوگا یا مسیح ہوگا وہ بھی تو کچھ بتائے گا کہ یہ غلامی میں مجھے نبوت ملی ہے یا پورے اختیار خدا سے ملی ہے۔ یہ محمد صاحب کو بھی خبر ہے کہ اب غلام احمد قادیان کے بعد جو بھی آئے گا وہ کھل کر بتائے گا کہ یہ نبوت ذلی نہ بروزی نہ آئینے میں آتا ہے، وہ کھل کے بتائے گا۔ اور جب وہ کھل کے آنے والے بتائیں گے تو یہ دیوار خلیفہ کیا کوئی بھی نہیں اس کو دوبارہ بنا سکتا۔ کوشش کر لیں۔ بعد میں جب افریقہ میں آئے نبی تو
انہوں نے جو کالے تھے انہوں نے تو پھر کام ہی کر دیا، اور خدا نے چاہا تو میری ملاقات ہوگی، تو انہوں نے پھر جو باتیں بتائی ہیں کہ نبوت ہوتی کیا ہے، وہاں تو جماعت احمدیہ کا کام ہی کر دیا تھا، بلکہ پہلے تو 2 خلیفہ بن گئے، ایک ادھر ایک ادھر، پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ میری تعلیمات بھی پہنچی، تو اس کی دیوار کو تو یہ نہ نبی بنا، نہ یہ خلیفہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، اور نہ نبی بنا دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اپنا جو ٹوٹ چکی ہے۔ تو بڑا اچھا کام ہو گیا ایک کام۔ تو پھر جب میری تعلیمات پہنچی تو جو ان کی جماعت میں ہی تھے وہ خلیفہ اور بعد میں انہوں نے پھر رخ اس تعلیمات کا کیا، نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر افریقہ میں جو خلیفہ ہے اس کے بعد پھر نبی آنا شروع ہو گئے، وہ انہی میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ یہودی ہے اور ان پر لعنت کرے خدا۔ یہ بالکل وہی ہیں جو محمد عربی نے کہا تھا کہ مسلمان اور یہودی پاؤں کی ایک جوتی ہیں، پوری فٹ آتے ہیں۔ تو جو یہ جماعت تھی یہ تو بن گئی تھی بزنس اور پیسے والی، پھر وہ جماعت جو تھی افریقہ کی، ان میں پھر جب نبی ہوئے تو وہ میری طرف آئے گھوم کر۔ تو ابھی تو ستاروں سے پار، ابھی تو بڑا کچھ ہوگا، لیکن خدا کی ذات نے مجھے دکھا دی ہے، اور دکھا دی ہے سیولائزیشن کیسے پہ کیا کیا بیتے گی وہ بھی دیکھ لیا، لیکن بہتر یہ ہے انسانیت کے لیے کہ وہ تعلیمات، وہ سب خبریں جو خدا بتا رہا ہے وہ پہلے بتا دی جائیں تاکہ یہ پتھر رکاوٹیں ختم کر دی جائیں۔ اب اقبال بھی ادھر آ گئے ہیں، اولیاء اللہ کی بہت جو تعداد ہے وہ بھی ادھر آ گئی ہے، حتیٰ کہ محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا محمد سے تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا عالم ارواح میں، ہاں میرا گزارا تیرے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم ٹالرنٹ ہو اور ویسٹرن مائنڈ کو بھی سمجھتے ہو اور ایشین مینٹیلٹی سے بھی واقف ہو۔ تو اگر اقبال کے جو محمد علی جناح سے جو ملاقات ہوئی 2 دن پہلے بھی ہوئی، اس مضمون پہ بھی میں بتا دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں محمد علی جناح، کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ بلکہ تو میں نے تو گاندھی کے متعلق بھی بتایا تھا اپنی کتاب میں، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، محمد صاحب کی کتاب میں۔ جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب، سوالات تو بہت ہیں لیکن ابھی فی الحال آپ ذرا محمد علی جناح صاحب کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجئے، جو لیٹسٹ آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا پہلے بھی ہوئی ہیں تو وہ مزید کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تو آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ان کا گزارا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ذرا تھوڑے سے ویسٹرن مائنڈیڈ بھی ہیں۔ شروع میں جو ملاقاتیں ہوئیں مجھے دیکھنا پڑے گا ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے، جو یاد دہانی ہے وہ یہ کہ محمد علی جناح نے مجھے دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں اور میں آپ کے ساتھ کام کروں گا تاکہ پاکستان کو
ایک ڈیموکریٹک جمہوری ملک بنایا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہمارے ہوں، جیسے ویسٹرن سوسائٹی میں ہیں یا امریکہ یا کینیڈا کے، اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ انہیں میری پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسیح الزمانہ بھی ہوں اور میرے پاس یونیورسل مشن ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں انہیں بتایا کہ میں تو بلیک لسٹ ہوں اور میرا وہاں انجام کیا ہوگا، کیا کبھی غور کیا اس رخ پر؟ تو پھر محمد علی جناح رونے لگے، اقبال بھی آ گئے۔ اچھا، بڑی امیزنگ بات ہے کہ اقبال اور محمد علی جناح ایک وقت میں ایک ڈیمینشن میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جناح گلا کرنے لگے کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی تو میں تو اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا ان مولویوں سے، میں نے ٹھان لی تھی کہ میں انگلینڈ سے دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آ کے انگلینڈ میں خصوصی طور پر میری توجہ دلائی کہ اب تو رسول اللہ کا بھی حکم آ گیا ہے۔ لیکن میں تو کانگریس سے بھی علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا جب تک میں نے یہ نہیں دیکھ لیا کہ اس وقت کانگریس کے حالات کچھ اور تھے، پروجوڈس قسم تعصب تھا۔ لیکن گاندھی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ نہرو کو کہ اقبال جو ہے وہ اقبال کہہ رہا ہوں، جناح کو پہلا موقع دے دیا جائے۔ پھر کچھ اور ملاقاتوں میں محمد علی جناح نے ریپینٹ کیا، اپنا پچھتاوا، کہ اگر مجھے ان حالات کی خبر ہوتی کہ یہ ایسا ہو جائے گا تو میں کبھی سوچتا بھی نہ پاکستان بنانے کا، بلکہ میں گاندھی کا مشورہ مانتا۔ تو کیونکہ گاندھی نے سے بھی ملاقاتیں، اس نے کہا تھا محمد علی جناح کو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک سٹیٹ رہے گی تو یہ بدل جائیں گے۔ پھر محمد علی جناح نے یہاں تک کہا کہ میں تو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ رہا ہوں کہ when the time pass by, Christian will be not a real Christian and Muslim will be not a real Muslim and Hindu will be not a real Hindu. They will be equal citizen of this country. میں تو سب کچھ بتایا ہوں، وہ تو کاغذوں کی ٹوکری میں جا پڑا ہے۔ پھر ایک اور ملاقات ہوئی محمد علی جناح سے، تو کہنے لگے یہاں پہ جو چیز کھلی ہیں نہ میری محمد صاحب سے بنتی ہے، نہ میری ان کے خلفاء سے بنتی ہے، بلکہ یہ سب نیرو مائنڈڈ، کیونکہ جو کچھ میں اس وقت میں سمجھ پایا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب جو میں چیزیں دیکھ پایا ہوں ان چیزوں نے مجھے بڑا فاصلے پہ رکھ کر دیا ہے۔ محمد صاحب، ان کے نظریات، ان کے خلفاء، تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک وقت میں یہ ایک دنیا میں آتے ہیں اقبال اور یہ محمد علی جناح، تو محمد علی جناح کا مکان پٹوارے میں پیچھے ہے اور پہلا یہ چھوٹا سا مکان ہے، بلکہ ان کی سفیدی بھی گئی ہوئی ہے۔ اقبال تو آج بھی اقبال بڑا قائد اعظم کے ساتھ بڑا گیو اینڈ ٹیک رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور ملاقات میں کہنے لگے کہ یہ جو جمہوریت ہے جس عالم برزخ میں میں اب ہوں، تو
وہ جمہوریت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے فرشتے اور فالن فرشتے دونوں، جن کے پاس نور ہے اور جن کے پاس نور نہیں ہے. تو کہا یہ جو جن کے پاس نور نہیں ہے ان کی جمہوریت بھی کھربہ ہاز اچھی ہے، کجا کہ میں کسی اسلامی ملک اسلامی ڈیمینشن یا میں ان کے خلفاء کی کسی دنیا میں جا کے رہوں. تو میں خاموش رہا. میں نے کہا اور کچھ بتا دو تاکہ لکھ دیا جائے، کیونکہ کتاب تو میں نے لکھنی ہے جو جبرائیل نے کہی ہے، دی کیمل ایکٹ آف پروفٹ محمد، کہ جو محمد صاحب نے جو جرم کیا اس سے انسانیت کا نقصان ہوا. پھر ایک دفعہ اور کہنے لگے جی محترم، اصل میں بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں اور بہت سے سوال جمع ہو گئے ہیں. کچھ اوپر جو کافی پیچھے آپ کی آڈیوز گزر چکی ہیں اس کے بارے میں ہے. لیکن آپ یہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ احمدی ہیں یہ یہودی صفت بن جائیں گے، اور وہ جو ان پہ یہود والی لعنت پڑے گی یا پڑ گئی ہے یا جو بھی آپ نے فرمایا. اب وہ چونکہ اتنی زیادہ آڈیوز تھی تو ہو سکتا ہے سننے میں یا اب میرے بیان میں کچھ غلطی ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ احمدی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے چونکہ وہ یہودی صفت ہو چکے تھے اس لیے عیسیٰ کا آنا ضروری تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں امام مہدی اور ابن مریم دونوں آ چکے ہیں. تو وہ تو میرا مطلب ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، باقی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہو چکے تھے تو اس لیے مسیح نازل ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو جماعت احمدیہ علیحدہ ہوئی افریقہ میں، ان میں سے پھر نبی آنا شروع ہوئے اور ان کے خلافہ جو تھے وہ بھی علیحدہ ہو گئے. تو یہ جو ویسٹرن ٹائپ جو تھی، یہ جو خلیفت ہے یا جو ادھر تھے یہ یہودی ہوں گے زیادہ. تو اس پر تو مرزا طاہر احمد صاحب بھی اپنی جماعت پہ لعنت ڈال گئے ہیں. اگر یہ میری بات کو قبول نہیں کرتے، جب انہیں پوچھا گیا کہ ان کے خلیفہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے تو سوال کیا کہ کیا کہ یہ جب یہودی ہو جائیں گے ان کی مثال ویسے ہی ہو جائے گی، تو سوال کیا گیا کیا ان کے خلیفہ ان کو منع نہیں کریں گے؟ کہا وہ بھی ان کے جیسے ہوں گے. بہت سی باتیں ہیں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی سپیچز میں کی ہیں، وہ روایت دیکھی انہوں نے بھی، تو انہوں نے بھی بیان کیا جب ان کے خلیفہ یہ کہہ گئے ہیں اگر میری بات نہیں مانتے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ان کا خلیفہ کہہ گیا مرزا طاہر احمد صاحب اس کی سپیچز کو ذرا غور سے سنیں تاکہ ان کے دماغ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. پھر جو ویسٹرن والی جو احمدیت تھی، ویسٹرن جو یہ انگلینڈ والے، میں نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے وہ بالکل ٹیڑھی ہو گئی اور گرنے کے قابل ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں حیران ہوں. تو فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا کہ اے زاہد تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا یہ احمدیت کی ہے، یہ دو حصے، یہ گرے گی تو ایک حصہ باقی رہ جائے گا، جو ٹاپ حصہ دیکھ رہا ہے آدھا وہ بالکل گرے گا. تو وہ جو دکھایا گیا کشفی نظارہ، تو جو نیچے کا حصہ رہ گیا تھا تھوڑا سا آدھے سے کم، وہ افریقن جو تھے وہ پھر سلسلہ یہاں سے شروع ہوا نبوت کا، اور وہ خلیفہ بھی علیحدہ ہو گئے. اس ویسٹرن سوسائٹی اور یہ جو انگلینڈ میں ان کا کیا کہتے ہیں
جو خاندانی بزنس ہے یا خاندانی خلیفہ چن رہے ہیں اس نظام سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جو طاہر احمد صاحب نے اس کے متعلق بڑی روشنی ڈالی ہے. اگر میں اپنا بیان کروں تو وہ تو پھر کہیں گے چلو جی ہم زاہد صاحب کی بات نہیں مانتے، ان کے اپنا خلیفہ کہہ گیا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی یہ باتیں ریکارڈ پہ آ جائیں، کیونکہ جب وقت آنے والا وقت ان کی سچائی ثابت کرے گا تو پھر تو جماعت احمدیہ کو اور دیگر لوگوں کو یہ سب کچھ ماننا ہی پڑے گا. اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں مرزا صاحب سے کھچے کھچے رہتے ہیں کہ کیوں ختم نبوت کی دیوار توڑی، اور انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ ایک آنے والے امام مہدی کی مسیح کی پیشگوئی بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور اب ظاہر ہے کہ اگر وہ مہدی ہوگا تو مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. اب ہدایت یافتہ تو کوئی خدا سے ہدایت پا کے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. تو اور دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ لا نبی آبادی، اور اب الہام اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ مبشر خواب وغیرہ ہیں، اور یہ کہ اب جبرائیل زمین پر دوبارہ نہیں آئیں گے، الہام اور وحی کا دروازہ بند ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں کیا ایک دوسرے سے ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہی بات میں آپ کو کہنے لگا تھا، لیکن یہ کون صاحب ہیں، خدا ان پہ اپنی عنایات رکھے، یہی کہا کہ میرے اور اس عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہاں تک کہا کہ جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہو، وہ امت گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ امت بھی گمراہ ہو گئی، چاہے شروع میں محمد صاحب ہوں اور بعد میں یہ عیسیٰ ہو، یہ جو عیسیٰ ابن مریم کا دعوے دار ہے غلام احمد قادیان، امت پھر بھی گمراہ ہو گئی. تو یہی میں بتانے لگا تھا، لیکن خدا اس کا بھلا کرے کہ اس نے پہلے وہ حدیث بیان کر دی. جی محترم، وہ جو میں نے اوپر سوال کیا ہے نا، اس آڈیو کو پلیز آپ ایک دفعہ اور سن لیں، یہ آپ کا پورا جواب نہیں آیا اس میں. محمد صاحب چاہتے تھے، جواب تو میں دے چکا ہوں لیکن پھر دے دیتا ہوں، یا پھر آپ سوال میں خاص بتائیں جو بات آپ نے پوچھنی ہے. محمد صاحب کہتے تھے کہ میرے اور عیسیٰ کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے نبوت کا، اور کہا بھی کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نہیں، اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں شروع اور وہ آخر میں، تو یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. جو محمد صاحب نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، امت تو گمراہ ہوگی چاہے دونوں ہی آ جائیں. اور پھر یہ کہ اب جبرائیل نہیں آئیں گے، یہ بھی غلط ثابت ہوگی، جبرائیل تو آتے ہیں. اب یہ کہا کہ 40واں حصہ ہوگا یا 40واں، اور وہی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. وہی تو ہو رہی ہے، بلکہ وہی بھی الہام بھی ہو رہے ہیں. تو بلکہ جماعت احمدیہ میں بھی لوگ ہیں جن کو ہوئے. تو وہ جو باتیں بتائی تھیں، نہ وہ خدا نے کہا تھا نہ وہ جبرائیل نے کہا تھا، جو محمد نے اپنی حکمت سے بتائیں. پھر محمد صاحب یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام کے آنے کے بعد جو تمہاری امت میں سے ہی ہوگا
اس کے آنے کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ دوبارہ چلے. وہ چاہتے تھے کہ پھر یہ امت کی ریفارمیشن ایسے ہو جائے کہ غالب آ جائے، اسلام چھا جائے اور ایک واحد مذہب کے طور پہ ابھرے. وہ بھی غلط ثابت ہو گئی، وہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو یہ سارے ارادے، خیالات، حکمتیں محمد صاحب کی تھی، نہ یہ خدا کی تھی، نہ یہ جبرائیل کی تھی. جی ایسا ہے محترم کہ فیصل بھائی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے، اور میرے پاس ایک دو سوال اور باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں یہ سب کچھ جمع کر لوں گی، اور اگر کل ممکن ہوا تو آپ کی آڈیوز کو ایک دفعہ دوبارہ سن کے جو سوال اس دوران میرے ذہن میں آئے تھے ان کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس کے پوائنٹس لکھ کے تو کل دوبارہ پوچھ لوں گی. تو آج آپ نے کافی کچھ بتا دیا ہے، تو اور ابھی میں ذرا اس کو ڈائجسٹ کر لوں کیونکہ ذرا ٹائم لگتا ہے اتنی زیادہ نئی اور انوکھی باتوں کو سمجھنے میں اور ڈائجسٹ کرنے میں. تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو دوبارہ سنوں گی اور پھر اس میں سے جو مزید کوشچن پیدا ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ سے کل پوچھوں. پرانا تو دفن ہو کے روح کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو نیا جس کی تشبیہ دی گئی ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کبھی، جیسے داما کو ہم نے اپنے وقت کا رستم کہا، وہ تو رستم نہیں تھا، رستم تو کوئی اور تھا جو پہلے آیا تھا. تو تشبیہ کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے وہ رستم تھا، یہ ہمارے وقت کا رستم ہے. وہ جو پرانا عیسیٰ ہے وہ تو ان کی 1,00,000 سال اور انتظار کر لیں تو یہ مر کھپ جائیں گے. وہ نہ آیا، وہ تو چلا گیا ہے اور وہ آئے گا بھی نہیں. تشبیہ کے طور پر تو اس کی تو تعریف غلام احمد قادیان صاحب نے خود ہی کر دی کہ مجھے کیوں کہا گیا ہے، عیسیٰ سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے. اس کی تو خلیفہ صاحب جو ان کے خلیفہ انہوں نے بھی تعریف کر دی کہ وہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ سیرت کریکٹر اس سے ملتے ہوں گے. جی زاہد صاحب، میں نے پرانے اور نئے عیسیٰ والی بات اس لیے لکھی تھی کہ میرا مطلب یہ تھا کہ پرانے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی تو کوئی نبی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کے اور آنے والے عیسیٰ کے درمیان بھی پھر کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ میں نے بات جو تھی وہ لکھی تھی. جی جی دیکھ لیں، وقت لیں، پھر سنیں انہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. یہاں بھی، روح کی دنیا میں بھی سوچیں بدل جائیں گی، خیالات بدل جائیں گے، آدمیت بدل جائے گی، انسان بدل جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بدلے گا. خدا ایک ہی ہوگا اور ہر حالتوں میں وہ نیا نظر آئے گا. عیسیٰ اور محمد صاحب کے درمیان تو 13 نبی آئے ہیں جو میں گن کے بتا دیتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں. اور بھی آئے بیچارے مصر میں مارے گئے. تو عیسیٰ اور محمد صاحب کے درمیان تو بہت سے نبی آئے تھے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر محمد صاحب کے درمیان اس عیسیٰ، یہ جو امام ہے غلام احمد قادیان کی طرف جو اعلان کرتے ہیں، ان کے درمیان میں تو بہت ہی آئے نبی. تو یہ بات بھی کریکٹ کرنے والی ہے. محترم یہ ایک سوال آیا ہے، یہ بھی لگے ہاتھوں اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ یہ جو جمبا صاحب مجدد کے صدی کا راگ الاپ رہے ہیں اور دبی دبی آواز میں نبی بھی، کیا آپ کے آنے پر ان پر بھی قیامت ہو گئی؟
کیونکہ 6000 سالہ آدم کا قصہ تمام ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ ہاں جی، اس کا بھی قصہ تمام ہوا، لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے۔ ساری زندگی احمدیت میں گزار دی، اور اختلافات نہ ہوتے اور پیسوں کا جھگڑا نہ ہوتا تو یہ بھی وہیں ہوتے جماعت احمدیہ میں، اور وہ چوہان جو ان کا پارٹنر ہے وہ بھی وہیں ہوتا۔ تو ان کو تو دھکے دے کے نکالا گیا۔ تو یہ مجدد اور دبی دبی زبان سے نبوت کا دعویٰ، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میری تو 10 ملاقاتیں ٹیلی فون پہ ہو چکی ہیں نا۔ مجھے تو کوئی مجدد یا جو باتیں میں نے پوچھی ہیں خدا کے متعلق، مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو میں نے کہا کہ تعلیمات پیش کریں۔ تو یہ بھی غلام گیا، اور بھی کئی غلام آئے ہوئے ہیں، وہ بھی گئے۔ غلاموں کی دنیا بھی تمام ہوئی۔ یہ تو ویسے جماعت احمدیہ سے نکلتا بھی نہیں اگر وہ دھکے دے کے نہ نکال دیتے۔ عیسیٰ کے 12 حواری اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں۔ 13واں رسول اسٹیفن ہے۔ اسٹیفن ہے۔ 14واں جو ہے وہ پاؤل ہے رسول۔ تو یہاں تو بڑے ہیں رسول۔ پھر مصر میں بھی آئے، بڑی تعداد ہے، وہ مارے گئے۔ تو یہ کہنا کہ نبی نہیں آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی سوال کرنا ہے اپنا فیصل صاحب نے، تو کر لیں۔ پھر خدا نے بھی اس کو وارننگ دی اور کہا کہ اسے کہہ کہ میرے مشن میں آ جائے، ورنہ دھکے کھاتا رہے گا تو عالم ارواح کی دنیا میں۔ اس کا بھی دکھایا گیا تھا، اور جو اس کے ارد گرد ہے ان کا بھی دکھایا گیا۔ تو وہ تو ساری باتیں میں نے کھول کے پیش کر دی ہیں ان کے سامنے۔ اب ان کی مرضی ہے، یہ مانے یا نہ مانے، ہم نے خدا کا کام کیے جانا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ سر، آپ لوگوں کی کیونکہ نبوت کے ریگارڈنگ ہی بات چیت چل رہی ہے، تو میں یہ تو اکثر و بیشتر کہہ سکتا ہوں، اور میں سر اسے فیڈ اپ کہہ لیجئے ان باتوں سے، یا کیا کہہ لیجئے، یا میرا عقیدہ بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹس بتاتے ہیں لوگ باگ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے کہ دجال آئے گا اور امام مہدی آئیں گے، پھر دجال ہوئے گا، پھر عیسیٰ جی آئیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر دجال کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں جیسے خدا نخواستہ اس کو سپر پاور بنا دیا گیا، یا خدا کی ہی اس کو تھوڑی سی پاورز دے دی گئی۔ بہرحال جو ہمارے ہاں دو کانسیپٹ ہیں سر، احمدیز کے اور محمدیز کے۔ تو احمدیز لوگ تو چلیے جب ان پہ مرزا صاحب سے سوالات کیے جاتے ہیں تو قرآن شریف کی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اے بنی آدم، عربی میں مجھے پتا نہیں، مطلب جب تک انسانیت ہے، جب تک رسول آتے رہیں گے، اور جو محمدیز لوگ ہیں یعنی کہ مرزا صاحب کو نبی نہیں ماننے والے لوگ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ذرا سا کہہ دے جھوٹ کو موٹ کو کہ بھائی میں نبی ہوں، تو اس کا قتل ہونے کے 99.9% چانسز رہتے ہیں سر۔ یعنی کہ یہ لوگ تو کبھی کسی کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہاں گردنیں تو اڑا دیں گے۔ اب رہی بات سر احمدیز لوگوں کی، وہ بھلے ہی اس آیت کو بتاتے ہیں کہ جی انسانیت تک نبی قائم رہیں گے، بٹ میں آئی ایم سوری ٹو سے، اور معذرت کے ساتھ، میں کیونکہ ایک دکاندار ہوں، بھلے ہی بہت چھوٹا سا ادنا سا، بٹ ہر ایک چیز میں کیونکہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، پوزیشن انوالو ہوتی ہے، پاور انوالو ہوتی ہے، تو احمدی جماعت کا نظام جو بھی ہے کہ ان کے خلیفہ تو جبھی تک آتے رہیں گے جب تک کوئی نبی نہیں آتا ہے نیا۔ تو کوئی بھی نیا نبی آئے گا تو میرے خیال سے یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا خلیفہ نظام ختم ہو جائے گا، یا آپ کیا کہتے ہیں اس ریگارڈنگ سر؟ میں شارٹیسٹ میں سوال کر پایا ہوں، تب بھی 2 منٹ کی آڈیو ہو رہی ہے، بتائیں۔ شکریہ۔
اسلام اور احمدیت کا پانی ٹھہر گیا ہے. جب پانی میں موومنٹ نہ رہے تو وہ گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے. یہاں پہنچ کر خدا کہتا ہے میرا عہد کسی بھی امت کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ وہ تو خدا تو امت کا ہی انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے تم سب امت ایک ہی امت ہو. میں تو تمہیں مذہب کے نام سے ریکگنائز نہیں کرتا، پہچانتا ہی نہیں. تو ایک ماننے پہ تلے ہوئے ہیں مسلمان، یہ تو خونی ہو گئے. ایک کہتے ہیں آ سکتا ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا وہ اور بات ہے. آ جائے گا تو یہ بھی انکاری ہے. تو یہ ضلالت کے اندر پھنس چکے ہیں. اب خدا یہ کہتا ہے کہ میں سارے ٹیلے جو ہیں، پہاڑ جو میں ان کو گالوں کی طرح اڑا دوں گا. تو اڑایا کہ نہیں اڑایا خدا نے؟ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے مذہب کے، کیا کہ نہیں کیا منسوخ اس نے؟ تو جو یہ ٹھیکے داری انہوں نے لی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیکے ختم بھی ہو جاتے ہیں نا. باقی نبی کے آنے کے بعد خلافت کا نظام ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ضد بازی کرنی ہے. پہلوں نے ضد بازی کی تو وہ یہودی بنے، ان پہ لعنت پڑی. پھر دوسرے یہودی آئے عیسائی، ان پہ بھی لعنت پڑی. پھر تیسرے یہودی آئے مسلمان، ان پہ بھی لعنت پڑی. بلکہ ان کے نبی کہہ ہی گئے تھے کہ ان پہ پڑھنی ہے. اب یہ جو ہے احمدیت، یہ چوتھے یہودی ہیں، ان پہ بھی لعنت پڑی. تو یہودیت سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی سبزی منڈی آپ کھول کے اپنے کہیں گے بس یہی ہے اور کوئی مال نہیں باقی بچا. تو ان کا جھگڑا بھی مٹا دیا گیا. تو خدا کو تو سروکار ہے کہ وہ کون سی دنیا دیکھنا چاہتا ہے. اس دنیا سے اور ان مذہبوں کی دنیا سے تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ان کے ہی قرآن کے اندر وہ کہہ دیتا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، تمہیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور اطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیمات لے لو، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو میں ان کو پہاڑوں کو گالوں کی طرح اڑا دوں گا. اور روئی گئے تو خدا نے تو اپنا کام کرنا ہے. ان کی ٹھیکے داریاں وہ ختم بھی کرتا. آپ ٹھیکہ لے دیتے ہیں، اس میں 2 سال یا سال کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے اگر خدا کو پنجرے میں بند کر لیا ہے تو ان کا دماغ بھی خدا ٹھیک کرے گا. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل سے سوالوں کے جواب دیے اور بہت سی نئی باتیں بھی بتائی. تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کل کا آپ کوئی ٹائم بتا دیجیے گا جو بھی آپ کو سوٹیبل ہو. تو بہت سے سوال میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی آج کی باتیں سننے کے بعد، تو وہ میں کرنا چاہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. تھینک یو. محترم زاہد خان صاحب، میں شارٹسٹ میں آپ کو ایک کمنٹ دینا چاہوں گا، بلکہ سبھی لوگوں کو جو سن رہے ہیں، کہ دنیا کی آدھی آبادی یا آدھی سے بھی زیادہ 2 قوموں کے پاس ہے. نمبر 1 پہ مسیحی لوگ ہیں اور نمبر 2 پہ مسلمان لوگ ہیں سر. اور یہ دونوں ملا کے آدھی دنیا بنتی ہے. اور آدھی دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام آسمان پر زندہ گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام، وہ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، دنیا آسمان سے زندہ ہی واپس آئیں گے سر. احمدیز لوگ محمدیز لوگوں کے مقابلے میں تو شاید بہت کم ہے، بٹ ان کا عقیدہ ضرور یہ ہے کہ کسی نبی کو آنا ہے اور وہ دنیا میں ہی جنم لے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چپ چاپ بیٹھ کر، چاہے ہم ہوں، ہماری جنریشنز ہوں یا جنریشنز کی جنریشنز ہوں، صرف یہی انتظار کر سکتے ہیں، چاہے مسیح ہوں چاہے مسلمان ہوں، کہ کوئی آسمان سے آتا ہوا دکھائی دے. چلیے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ سیٹلائٹ نظام ہے، اسپیس میں سینٹر بن چکا ہے
کہ جب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ دور سے ہی کیپچر کر لیے جائیں گے اور وہاں سے نظر آنے لگیں گے. دیکھیے کن کن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ نظارہ دیکھنا. بہرحال آج آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. اور آج لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو آج کے لیے آپ سے اجازت. آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ کل آپ کو پھر ویلکم کریں گے, کل ایک پھر نئے سیشن کے ساتھ. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. عیسائیت نے یہودیت کے اندھے پن سے کیا سیکھا؟ یہی تو سوال تھا یہودیوں کا کہ وہ آسمان پہ سے آئے گا. 900 سال پہلے جو علایا اپنا مشن چھوڑ کے چلا گیا تھا, تو عیسیٰ نے اس کو آسمان سے کیوں نہیں لے کے آیا؟ اس نے اشارہ کیا یحییٰ کی طرف کہ علایا کی روح اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو یہودیوں نے نہیں مانا, وہ آج بھی دیواریں گریہ پہ سر مار کے اپنا مارتے رہتے ہیں. تو جواب دے دیا عیسیٰ نے کہ آسمانوں سے کوئی نہیں آئے گا. پھر عیسائیوں نے یہودیوں سے کیا سیکھا, اور یہ مان بھی گئے کہ وہ جو علایا تھا وہ آسمان سے نہیں آیا بلکہ وہ یحییٰ تھا جو زمین سے پیدا ہوا. تو اب یہ بھی اندھوں کا معاملہ کر رہے ہیں. پھر آئے مسلمان, وہ بھی اندھے نمبر 3. بات کھل بھی گئی, بلکہ محمد صاحب نے جب محمد صاحب نے کہا میں آؤں گا, تو بار بار جب کہا میں آؤں گا تو ایک عربی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا آپ آئیں گے خود بخود, تفصیل کریں. پھر تھک ہار کے محمد صاحب نے سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے, کہا ان میں سے کوئی شخص آئے گا. تو یہ جو ان کی تمثیلیں ہیں نا, انہوں نے بھی انسانوں کو خوب ٹھوکریں دلائیں, چاہے نبی ہوں. ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید وہ وقت دیکھیں گے. میں کہتا ہوں جی کروڑوں سال بھی آپ زندہ ہوں تو وہ وقت نہیں دیکھیں گے, کیونکہ خدا ایسے کام کرتا ہی نہیں. تو وہ جو آئے ان کو مردود کہا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے جو اس وقت دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں, یہ بھی قبروں میں پہنچیں گے, اور وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں, بہتر کہنے والے, بہتر سننے والے, وہ آئیں گے اور وہ خدا کی دنیا لے آئیں گے. بس یہ ہے فرق. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ خدا کا قول ہے بار بار کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. یہ جو لوگ ہیں زمین پہ, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ظالم دھوکے باز چور ہیں, انہوں نے نہیں ماننا. اصل شیطان یہ ہیں. لیکن وہ جو آنے والے ہیں, جب وہ آئیں گے تو ان کا نام بھی, ان کا ماضی بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا, نہ خدا نہ وہ نئے آنے والے اہل دل. تو بس یہ ہے معاملات. میں بھی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں. اجل مغالہ صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں. تو واقعی میں نے ابھی ٹائم دیکھا کہ یہ پورے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. وش یو ہیو نائس